دیا وائس چینل کے پیارے ناظرین، السلام علیکم۔ میری پڑھی لکھی بیوی نے مجھ سے طلاق لے کر ایک امیر آدمی سے شادی کر لی کیونکہ میں مزدور تھا۔ میں نے بیوی کو بہت روکا، میں پیسے کما کر تمہاری ہر خواہش پوری کروں گا، مگر وہ نہ مانی۔ پھر میں نے ایک ٹیچر سے شادی کر لی جس نے مجھے کامیاب انسان بنا دیا۔ ایک دن میری بیوی کے آفس میں سیکیورٹی گارڈ کسی عورت کو دھکے دے رہا تھا۔ اس نے مجھے دیکھا تو پھر پیر پکڑ لیے کیونکہ وہ تو میں سارا دن مزدوری کرتا تھا۔ میرے ہاتھ کام کرتے کرتے تھک جاتے تھے، کپڑے اور چہرہ دھول مٹی سے بھر جاتا تھا، جسم پسینے سے بھیگ جاتا تھا۔ لوگ مجھے طرز بھری نظروں سے دیکھتے تھے مگر مجھے کسی کی پرواہ نہیں تھی۔ کچھ لوگ تو میری بے عزتی بھی کیا کرتے تھے مگر میرا دل تو بس ایک آس پر ٹکا ہوا تھا کہ جب میں گھر پہنچوں گا تو میری بیوی مسکرا کر مجھے پانی پلائے گی، میرے لیے کھانا لگائے گی، اس کی مسکراہٹ میری ساری تھکان دور کر دے گی۔ مگر جب میں گھر پہنچا تو میری بیوی مجھے دیکھتے ہی اپنا منہ پھیر لیتی تھی جیسے میں کوئی اجنبی انسان ہوں۔ وہ مجھ سے کوئی بات ہی نہیں کرتی تھی، اگر کچھ بولتی تو ایسا لگتا تھا جیسے زبان سے زہر برس رہا ہو۔ کہتی تھی کہ مجھے تم جیسے مزدور سے گھن آتی ہے، تمہارا پسینہ اور تمہاری سانسوں کی بدبو سے مجھے لگتا ہے جیسے میں بے ہوش ہو جاؤں گی۔ تھوڑا پڑھ لکھ لیتے تو آج کسی اچھی جگہ نوکری کر رہے ہوتے۔ اس کے یہ لفظ میرے دل کو چکنا چور کر دیا کرتے تھے۔ میں خاموش رہتا تھا، سوچتا رہتا تھا کہ وقت کے ساتھ شاید سب کچھ بدل جائے گا، لیکن وہ دن کبھی نہیں آیا۔ وہ ہر روز بے عزتی کیا کرتی تھی، مجھ سے دور بھاگتی تھی، مگر میں نے کبھی اس پر غصہ نہیں کیا تھا۔ میں ہمیشہ اسے پیار بھری نظروں سے دیکھتا تھا، میں نے کبھی اس پر ہاتھ بھی نہیں اٹھایا تھا، بس دل کو تسلی دیتا رہتا تھا کہ قسمت سے مجھے اتنی سمجھدار اور پڑھی لکھی بیوی مل گئی ہے، وقت کے ساتھ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ مگر حالات پہلے سے بھی زیادہ خراب ہوتے چلے گئے تھے، جیسے وہ ہر دن مجھ سے، میری شکل سے، میری حرکتوں سے، میری ہر ایک چیز سے نفرت کرتی ہے۔ وہ دیکھ کر مجھے کوستی تھی اور میں روز جیتا روز مرتا تھا اور روز اگلے دن کی آس میں سب کچھ برداشت کرتا تھا۔ میری جیب میں کبھی کچھ 100 روپے ہوتے تھے، کبھی اس سے بھی کم، مگر میں ہر بار کوشش کرتا تھا کہ اس کے لیے کچھ نہ کچھ لے جاؤں، کبھی اس کی پسند کے پھل، کبھی کپڑے، کبھی سستی چوڑیاں، تو کبھی اس کی پسند کے کھانے پینے کی کوئی چیز۔ مگر وہ کبھی بھی خوش نہیں ہوتی تھی، کبھی تعریف نہیں کرتی تھی، الٹا کہتی تھی کہ یہ سب فقیر کو دے دینا، مجھے نہیں چاہیے یہ 2 ٹکے کا سامان۔ میں اندر ہی اندر ٹوٹتا جا رہا تھا، جیسے کوئی لکڑی کو دیمک اندر سے کھائے جا رہی ہو مگر باہر سے ٹھیک لگے۔ میں اپنے درد کے بارے میں کسی سے بھی نہیں کہہ سکتا تھا، کون سنتا؟ ایک مزدور کی بات کون سمجھتا؟ اس کے جذبات، اس کا بھی دل ہوتا ہے۔ ایک دن میں کام سے واپس آ رہا تھا تو ایک بچہ ہاتھ پکڑ کر بھاگنے لگا، اس کے ساتھ اس کا باپ تھا، سفید گاڑی میں، صاف ستھرے کپڑے پہنے۔ بچے نے اپنے باپ سے لپٹ کر کہا کہ پاپا میں آپ سے بہت پیار کرتا ہوں، اور اس نے بھی مسکرا کر اسے گود میں اٹھا لیا تھا۔ اس لمحے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ میرے پاس بھی ایک بیوی تھی جسے میں چاہتا تھا، جو میرے ساتھ جینا نہیں چاہتی تھی۔ کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ کیوں ایسا کر رہا ہوں، یہ سب کس کے لیے؟ صرف اسی کے لیے کہ میں نے شادی کی ہے۔ کیا یہ میرا فرض ہے کہ ہر حال میں یہ بوجھ اٹھاتا رہوں؟ مگر پھر ایک ہی خیال آتا تھا کہ کبھی شاید اس کا دل نرم ہو جائے، شاید وہ ایک دن میری آنکھوں میں دیکھ کر کہے کہ تم میرے شوہر ہو، میں تمہاری قربانیوں کو اچھی طرح سے سمجھتی ہوں۔ یہ خیال مجھے زندہ رکھتا تھا، مگر ہر روز جب وہ میری شکل دیکھ کر چہرہ پھیر لیا کرتی تھی، جب میرے آنے پر گھر کی ہوا بھی بوجھل ہو جاتی تھی، جب وہ میرے پسینے کی بدبو پر برا بھلا کہا کرتی تھی، تب ایک چھوٹا سا حصہ میرے اندر مر جاتا تھا۔ ہر دن ایک نئی بے عزتی، ہر ایک نئی امید، یہ میری زندگی بن گئی تھی اور میں بس جی رہا تھا، یا شاید صرف زندہ تھا، جینا بھول چکا تھا۔ میں نے ہمت نہیں ہاری تھی، میں اگلے دن پھر اٹھتا، پھر مزدوری پر جاتا، پھر شام کو وہی بری بری باتیں سنتا، اور دل میں بس ایک ہی دعا ہوتی کہ اللہ مجھے اتنا عطا کر دے کہ اسے کوئی کمی محسوس نہ ہو۔ مگر اس کو حاصل کیا تھا؟ وہ تو خود میری موجودگی کو برا سمجھتی تھی۔ دروازہ زور سے بند ہوا، میں ہاتھ میں راشن کی تھیلی اندر لیے داخل ہوا تھا۔ میرے ماتھے پر پسینہ تھا، ہاتھوں میں دھول تھی۔ میری بیوی مہرین صوفے پر بیٹھی ہوئی تھی، اس کے ہاتھ میں موبائل تھا، نظر موبائل پر ٹکی ہوئی تھی۔ میں نے دھیرے سے تھیلی ٹیبل پر رکھی، کچھ کہنا چاہا، مگر وہ کہنے لگی کہ تم سے کتنی بار کہا ہے کہ مجھے ڈیورس دے دو، کب تک یہ تماشا چلتا رہے گا؟ اس کی باتیں سن کر میری سانسیں رک گئی تھیں۔ میں نے آنکھیں بند کر لیں۔ ایک پل کو لگا کہ شاید میں نے کچھ غلط سنا ہو۔ نہیں، وہ شخص تو میرے دن کی شروعات بن چکی تھی۔
ہر صبح، ہر شام، ہر پل وہی بات کہ طلاق دے دو، میں تھک چکی ہوں تمہاری شکل دیکھ دیکھ کر۔ میں نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا کہ میں نے کچھ غلط نہیں کیا، بس تھوڑا وقت دے دو، میں سب کچھ ٹھیک کر دوں گا، تمہیں خوش رکھوں گا۔ وہ ہنسنے لگی، تیز زہریلی آواز کے ساتھ کہنے لگی کہ تم مجھے خوش رکھو گے؟ تم ایک مزدور ہو، دن بھر کچرے میں لپٹے رہتے ہو اور کہتے ہو کہ خوشی دو گے۔ تم سے بہتر تو گلی کے کتے ہیں جو کم سے کم صاف ستھرے تو رہتے ہیں۔ میں اندر ہی اندر جیسے ٹوٹ گیا تھا۔ میں پلٹ کر بیٹھ گیا، اپنے ہاتھوں کو چہرے سے ڈھک لیا۔ وہ دن یاد آیا جب میں نے پہلی بار مہرین کو دیکھا تھا، کالے رنگ کے کپڑوں میں، سادہ سی مسکراہٹ کے ساتھ۔ میں نے خواب دیکھا تھا کہ اسے اپنی زندگی کی رانی بناؤں گا۔ میرے دل نے وعدہ کیا تھا کہ اسے کبھی کوئی دکھ نہیں ہونے دوں گا، مگر آج وہی رانی مجھ سے طلاق مانگ رہی تھی، جیسے سزا ہو جس سے وہ چھٹکارا چاہتی ہے۔ میں نے خود کو بہت سمجھایا تھا، شاید اس کی پریشانیاں زیادہ ہوں، شاید وہ کسی دباؤ میں ہو۔ میں نے چھوٹے چھوٹے سرپرائز دیے تھے، اسے سستی سی جیولری بھی لا کر دیا کرتا تھا، کبھی کبھی مووی کا ٹکٹ بھی، کبھی اس کی پسند کا بازار سے کھانا لے کر آتا تھا، مگر وہ ہر لمحے کے لیے چپ ہو جاتی تھی۔ اگلے دن وہی طعنہ مجھے ملتا تھا اور اس کی طرف سے ایک ہی ڈیمانڈ ہوتی تھی کہ طلاق دے دو، تم میرے حساب کے نہیں ہو، تم میرے قابل نہیں ہو۔ ایک دن میں نے اس کے قدموں میں بیٹھ کر کہا کہ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، تمہارے بنا میں کچھ بھی نہیں ہوں، میں تمہارے بنا جی نہیں سکوں گا، بس تم ایک بار میری آنکھوں میں دیکھ کر کہو کہ میں بیکار ہوں اور پھر بس میں چلا جاؤں گا۔ وہ خاموش رہی، ایک پل کو لگا کہ شاید کچھ بدلنے لگا ہے، مگر پھر اس نے موبائل اٹھایا، کان سے لگایا اور کہنے لگی کہ ہاں وہ ابھی بھی رو رہا ہے، سمجھ نہیں آتا اسے کہ عزت سے میری زندگی سے نکل جانا چاہیے یا پھر میں بے عزتی ہی کرتی رہوں۔ میں اس کی باتیں خاموشی سے سن رہا تھا، اس کا ہر لفظ میرے دل پر تیر کی طرح لگ رہا تھا۔ وہ کسی اور سے بات کر رہی تھی، کوئی اور تھا اس کی زندگی میں، شاید اسی کے لیے وہ طلاق مانگتی تھی۔ میرے ہاتھ کانپنے لگے تھے، مگر پھر بھی میں کچھ نہیں بولا۔ اس رات میں نے پہلی بار سوچا میں کیا کروں، یہ سب کیا ہو رہا ہے اور کیوں ہو رہا ہے؟ کیوں ایک ایسی عورت کے پیچھے میں خود کو ذلیل کر رہا ہوں جو مجھے نفرت سے دیکھتی ہے؟ جواب خاموشی کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا۔ پھر میں نے دل ہی دل میں اللہ سے کہا کہ فیصلہ آپ کا ہے، مگر میں تب بھی کوئی شکایت نہیں کروں گا۔ اگلے دن کام پر گیا تو مزدوری کرتے وقت ہڈیوں میں درد تھا۔ میں گھر چلا گیا، وہ پھر سے یہی کہنے لگی کہ مجھے طلاق چاہیے ورنہ میں عدالت کا دروازہ کھٹکھٹاؤں گی۔ میں نے گردن جھکا دی اور کہا کہ بس کچھ دن اور دے دو۔ وہ اٹھی اور چلتے ہوئے میری طرف آئی اور میری شرٹ پکڑ کر کہنے لگی کہ تم اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہو؟ میں تم سے ڈرتی ہوں، تم جیسے لوگ تو صرف کام کے لیے پیدا ہوئے ہو، عزت تمہیں ملتی نہیں اور محبت تم کر نہیں سکتے، بس بوجھ ہو۔ یہ وہ لمحہ تھا جب میرے اندر کچھ ٹوٹ رہا تھا۔ میں نے سر اٹھا کر اس کی آنکھوں میں دیکھا، میری آنکھوں میں آنسو ہیں مگر دل میں آگ لگی ہوئی تھی۔ پھر بھی وہ چلی گئی اپنے کمرے میں اور دروازہ زور سے بند کر دیا۔ میں صحن میں بیٹھا رہا، رات دیر تک نہ کھایا تھا نہ کچھ پیا تھا، صرف دیوار کو دیکھتا رہا تھا، سوچتا رہا کہ مجھ سے کہاں غلطی ہوئی ہے، کہاں کمی ہو گئی، یا شاید یہ میری قسمت تھی کہ جس سے محبت کی اسی نے سب سے زیادہ زخم دیے تھے۔ مگر میں نے ابھی بھی ہار نہیں مانی تھی۔ میں اس کی ایک مسکراہٹ کے لیے سب کچھ سہتا رہا، ہر دن طلاق کا طعنہ، ہر دن بے عزتی، مگر دل پر پتھر رکھ کر جیت رہا تھا کہ کہیں اوپر والے کو مجھ پر رحم آ جائے، شاید میری وفا رنگ لے آئے، وہ بدل جائے یا شاید میں خود کو بدل دوں۔ لیکن اس لمحے تک میں صرف ایک بات جانتا تھا، میں نے اسے اپنایا تھا اور میں ہر حال میں اس کا ہو کر رہوں گا، چاہے وہ روز مجھے توڑتی رہے۔ میں ہر دن خود کو جوڑوں گا، کیونکہ میں وہ آدمی تھا جو ایک عورت کی ہنسی کے لیے دنیا کی ساری تکلیفیں برداشت کرنے کو تیار تھا۔ بازار کی بھیڑ میں پسینے سے بھیگا ہوا میں 2 بوریوں کے بیچ پھنس کر چل رہا تھا۔ دائیں ہاتھ میں آلو تھے، بائیں ہاتھ میں مولی کی تھیلی تھی اور سر پر سورج کی کرنیں۔ لوگوں کی آوازیں تھیں، تھکن تھی، گالیاں تھیں۔ میں روز کی طرح مزدوری کے بعد راشن لینے آیا تھا۔ میرا جسم تھکا ہوا تھا مگر دماغ میں ایک ہی دھن تھی، آج گھر جاؤں گا، شاید آج وہ کچھ بہتر ہو، شاید آج وہ مجھ سے طلاق کے الفاظ نہ دہرائے۔ اچانک سامنے سے ایک سفید گاڑی گزری، شیشے نیچے تھے، ہنسی کی آواز آ رہی تھی۔ یہ آواز میرے لیے نئی نہیں تھی۔ میں نے چونک کر دیکھا، دل جیسے ایک پل کو رک گیا تھا۔ گاڑی کی پچھلی سیٹ پر وہ بیٹھی ہوئی تھی، میری بیوی مہرین کا چہرہ خوش تھا، اس کی آنکھوں میں چمک تھی اور ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی۔ ایسا میں نے اسے کبھی اپنے ساتھ تو نہیں دیکھا تھا۔ پھر اس کے ساتھ ایک انسان اور تھا جس نے صاف ستھرے کپڑے پہنے ہوئے تھے،
ایک جوان لڑکا، وہ کچھ کہہ رہا تھا اور وہ ہنس رہی تھی۔ اس کی وہ ہنسی میں نے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ میرے ساتھ تو اس کے چہرے پر ہمیشہ نفرت، غصہ اور بری باتیں ہی رہتی تھی، اور آج اس انسان کے ساتھ وہ زندگی کے سب رنگ جی رہی تھی۔ میرا ہاتھ خود بخود ڈھیلا پڑتا رہا۔ تھیلی میرے ہاتھ سے چھوٹ کر زمین پر گر گئی تھی۔ لوگ چلائے، کسی نے گالی دی، کسی نے دھکا دیا، مگر میں بس اسے جاتے ہوئے دیکھتا رہا، جیسے سب کچھ سست رفتار کی فلم بن گیا ہو، جیسے وقت میرے لیے تھم گیا ہو۔ وہ ایک لمحہ میرے دل میں کسی چاقو کی طرح لگا تھا۔ شک تھا، مگر اب یقین بن گیا تھا، وہ کسی اور کے ساتھ تھی، اور میں اب صرف اس کی زندگی کا ایک ناپسند حصہ جسے وہ بند کرنا چاہتی تھی۔ میں خاموشی سے چیزیں سمیٹ کر گھر لوٹ آیا تھا۔ میرے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ دروازہ کھلا تو وہ ویسے ہی تھی جیسے ہر دن ہوتی تھی، آرام سے بیٹھی ہوئی موبائل میں بزی۔ میں نے جوتے اتارے، بنا کچھ کہے اندر چلا گیا، ایک خالی کاغذ اور پین نکالا۔ میرے ہاتھ کانپ رہے تھے، لیکن دل میں سکون سا تھا۔ پہلی بار ایک عجیب سا سکون مجھے محسوس ہو رہا تھا، جیسے کوئی بوجھ اترنے والا ہو۔ میں نے کہا کہ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، لیکن ساتھ ہی میں نے پیپر پر اپنے ہاتھوں سے لکھا تھا کہ میں مہرین سے ہمیشہ محبت کرتا تھا اور ساری زندگی کرتا رہتا، مگر اب مہرین میرے دل سے اتر گئی ہے۔ یہ پیپر میں نے اس کے ہاتھ میں دے دیا اور کہا کہ میں تمہیں چھوڑ چکا ہوں، کل ہی طلاق کے پیپرز آ جائیں گے، ان پر سائن کر دوں گا، تم جانا چاہو تو جا سکتی ہو۔ وہ لفظ جنہیں میں کافی وقت سے ٹال رہا تھا، آج خود ہی میرے منہ سے نکل گئے تھے۔ میں نے کاغذ اس کے سامنے رکھا۔ وہ چونک گئی۔ کیا؟ میں نے کہا کہ یہ میرے دل کی بات ہے، تمہاری آزادی کا کاغذ ہے۔ اس نے کاغذ پڑھا اور ہنسنے لگی، کہنے لگی کہ تم تو ساری زندگی مجھ سے محبت کرتے رہو گے۔ چلو اچھا ہے، ویسے مجھے یقین نہیں آ رہا کہ تم مجھے چھوڑ چکی ہو۔ تم جیسے انسان سے مجھے ایسی امید نہیں ہے۔ وہ سمجھ رہی تھی کہ میں ناٹک کر رہا ہوں۔ خیر، اس کے بعد اٹھی اور اپنے کپڑوں کی الماری کھولی، ایک چھوٹا بیگ نکالا اور بنا کچھ کہے سامان رکھنے لگی، جیسے وہ انتظار کر رہی ہو، جیسے وہ ایک قید سے رہا ہو رہی ہو۔ میں خاموشی سے بیٹھا رہا، جیسے میرے اندر کچھ باقی نہیں رہا ہو۔ وہ نکل گئی تھی اور دروازہ کھول کر پلٹی اور صرف اتنا کہا کہ یہ کام تم پہلے کیوں نہیں کر سکے۔ دروازہ بند ہوا اور میرے کانوں میں صرف ایک گونج رہ گئی تھی۔ میں کچھ دیر کے لیے خاموش بیٹھا رہا، پھر دھیرے سے اپنے بائیں ہاتھ کو دیکھا جہاں منگنی کی انگوٹھی تھی۔ میں نے وہ انگوٹھی اتاری، ٹیبل پر رکھی اور لمبی سانس لی۔ میرے کمرے میں خاموشی تھی، ایک ایسی خاموشی جو چیخ رہی تھی۔ دیواروں پر اس کی آواز گونج رہی تھی کہ مجھے طلاق دے دو، مجھے تم سے نفرت ہے، تم کچھ نہیں ہو۔ اور اب وہ سب کچھ ختم ہو گیا تھا۔ میں زمین پر لیٹ گیا تھا، آنکھیں بند کر لی تھیں۔ دل کے اندر ایک سناٹا سا چھا گیا تھا، آنکھیں خشک ہو گئی تھیں، جیسے رونا بھی اب ناممکن ہو گیا۔ ایک طرف سکون تھا کہ جس نے مجھے بار بار توڑا، آج اسے خود میں نے توڑ دیا۔ دوسری طرف ایک خالی پن تھا، جیسے کوئی بہت قریبی چیز کھو دی ہو۔ میں نے کئی دنوں تک کسی سے بات نہیں کی تھی، کام پر بھی خاموش رہا تھا۔ کچھ ساتھیوں نے پوچھا بھی تھا کہ کیا ہوا ہے، تو میں مسکرا دیا۔ کوئی سمجھ نہیں پایا کہ میں اندر سے مردہ ہو چکا ہوں، مگر وقت آگے بڑھتا رہا۔ میں نے ایک بات خود سے کہی تھی کہ بس اب میں خود کو بدل لوں گا، اب خود کو ایسے مقام پر لے آؤں گا کہ لوگ مجھے اس نظر سے نہ دیکھ سکیں۔ میں اب مزدور نہیں رہوں گا، اب جو ہاتھ اینٹ اٹھاتے ہیں وہی قلم پکڑیں گے۔ میں مہرین کو طلاق دے چکا تھا۔ یہ طلاق میری ہار نہیں تھی، یہ میری شروعات تھی۔ میں رویا نہیں تھا، میں گرا نہیں تھا، میں نے خود کو سمیٹ لیا تھا اور اپنے اوپر والے سے کہا تھا کہ اب تو ہی میرا سہارا ہے۔ اور یہی وہ لمحہ تھا جب میرے اندر کی چنگاری نے آگ بننے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ رات گہری ہو چکی تھی، میں گھر پر بیٹھا تھا۔ آج سب کچھ بدل چکا تھا۔ وہ جا چکی تھی، وہ عورت جو میرے دل میں رہتی تھی، جس کے لیے میں نے دنیا کے سارے طعنے سہے تھے، جس کی مسکراہٹ کے لیے خود کو برباد کر دیا تھا، آج وہ زندگی سے نکل چکی تھی، اور ساتھ ہی کمزور، مجبور، ٹوٹا ہوا انسان بھی میرے اندر سے جا چکا تھا۔ میں نے آسمان کی طرف دیکھا اور دل ہی دل میں کہا کہ اب بس بہت ہو چکا، اب میں وہ انسان نہیں رہوں گا جو ہر دن لوگوں کے قدموں تلے روند دیا جاتا تھا۔ اب میں خود کو بدل لوں گا، مزدور سے افسر بنوں گا، عزت کما کر دکھاؤں گا، پیسہ، مقام، شان، سب کچھ حاصل کروں گا۔ یہ کوئی فلمی خواب نہیں تھا، یہ میرے اندر کی چیخ تھی، برسوں کی بے عزتی تھی، اور زخم اور دکھ کا لاوا تھا جو اب لفظوں کی شکل میں بہہ رہا تھا، اور میں اسے روکے بنا بہنے دے رہا تھا۔ میں نے اگلے دن کتابوں کی ایک پرانی دکان سے CSS کے پرانے نوٹس خریدے، اور ان کے ہر پیج پر دھول جمی ہوئی تھی۔
جیسے برسوں سے انہیں ہاتھ بھی نہیں لگایا ہو، مگر میرے لیے وہ خزانہ تھے۔ میں ان پر جھک گیا تھا جیسے بھوک روٹی پر جھکتی ہے۔ دن کو مزدوری، رات کو پڑھائی، یہ میری نئی زندگی تھی۔ دن بھر کی اینٹیں اٹھانے کے بعد جسم جواب دے جاتا تھا، کندھے درد کرتے تھے، پیر سوج جاتے تھے، مگر میں رات کو چائے کا ایک کپ لے کر بیٹھ جاتا تھا۔ آنکھیں جلتی تھیں، لفظ دھندلے ہو جاتے تھے، مگر دل کا ایک لمحہ بھی ہار ماننے کو تیار نہیں تھا۔ کئی بار ایسا ہوا تھا کہ نیند کے جھونکے سے سر کتاب پر گر گیا تھا، بیٹھے بیٹھے ہی میں سو جاتا تھا، مگر صبح پھر آنکھ کھلتی اور پھر وہی محنت، وہی پڑھائی۔ وقت جیسے تھم گیا ہو، میری دنیا بس دو چیزوں میں قید ہو گئی تھی، مزدوری اور خواب۔ میرے آس پاس کے لوگ مجھے دیکھ کر ہنستے تھے، کہتے تھے کہ یہ کیا پاگل پن ہے، CSS کرے گا، یہ مزدور ہے بھائی، ہمیں مت ہنسا۔ میں صرف مسکرا دیا کرتا تھا، میں جواب دیتا تھا اور نہ ہی برا مانتا تھا، کیونکہ میرے پاس ان کو جواب دینے کا وقت نہیں تھا، صرف خود کو بدلنے کا وقت تھا۔ اکثر راتوں کو میں چھت پر چڑھ جاتا تھا، آسمان دیکھتا تھا اور خود سے کہتا تھا ایک دن میں یہاں سے نکل جاؤں گا، ایک دن میرے نام کی تختی کسی دفتر کے دروازے پر لگی ہوئی ہوگی، ایک دن وہ لوگ جو مجھے مزدور سمجھ کر میری بے عزتی کرتے ہیں وہی مجھے سر کہہ کر بلائیں گے۔ وقت گزرتا گیا، میں نے اپنے کھانے پینے کے خرچ کم کر دیے تھے، اپنے کپڑوں کی جگہ کتابیں خریدنا شروع کر دی تھیں۔ شادی کے بعد پہلی بار میں نے اپنے آپ پر دھیان دینا شروع کیا تھا، اپنا دل سنبھالا تھا، دماغ کو کھولا تھا اور ہر وہ چیز یاد کی تھی جو میں نے اسکول میں سیکھی تھی، یا شاید سیکھنے کا موقع ہی نہیں ملا تھا۔ جب بھی کسی موٹی کتاب کو دیکھتا دل گھبرا جاتا تھا تو مہرین کی وہ ہنسی یاد آ جاتی تھی جو اس دن گاڑی میں بیٹھے ہوئے اس نے کسی اور کے ساتھ ہنسی تھی۔ وہ ہنسی میری ہڈیوں میں آگ لگا دیتی تھی اور میں پھر سے کتاب کھول لیتا تھا۔ میری ماں نے جب میری یہ حالت دیکھی تو میرے لیے رات کا کھانا رکھنا شروع کر دیا۔ وہ کچھ نہیں کہتی تھی۔ میں ایک دن ایک چھوٹے سی شاپ پر جا کر CSS کا فارم جمع کرایا تھا۔ جب میں فارم جمع کر کے باہر نکل رہا تھا تو کلرک نے مجھ سے کہا پہلی بار دے رہے ہو؟ میں نے کہا کہ نہیں، زندگی دے رہا ہوں۔ اس نے مجھے عجیب نظروں سے دیکھا تھا، مگر مجھے پرواہ نہیں تھی۔ اب میں خود سے بھاگا نہیں، خود کو بنانے کے لیے نکلا تھا۔ وہ دن میرے اندر ایک طوفان کی طرح تھا، میں نہیں بھولا تھا، نہ تھکا تھا۔ ہر دن ایک نئی کوشش، ہر رات ایک نیا فیصلہ، اور میں جانتا تھا کہ یہ راستہ کٹھن ہے مگر انجام روشن ہوگا۔ میں مزدور تھا، مانتا ہوں، مگر اب میرا خواب تھا کہ ایک دن لوگ میری محنت، میری ہمت، میرے بدلاؤ کی مثالیں دیں اور میں ہر اس تانے کا جواب اپنی کامیابی سے دوں جو سالوں تک میرے حصے میں آئی۔ اور اس رات کی طرح آج بھی میں تھکتا ہوں تو آسمان کی طرف دیکھتا ہوں اور وہی وعدہ کر کے کہ اب بس میں بدل چکا ہوں اور اب بس واپس پلٹنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ سورج ابھی پوری طرح نکلا بھی نہیں تھا کہ میں گارا بھری ہوئی بالٹی کندھے پہ اٹھائے دیوار کے سائے میں کھڑا تھا۔ ہاتھ چھل چکے تھے، انگلیوں کے جوڑوں میں درد تھا اور پیر سوجے ہوئے تھے، مگر دل میں ایک عجیب سی طاقت تھی۔ کام ختم ہوتے ہی میں نے پیروں سے مٹی جھاڑی، پانی کا ایک گھونٹ پیا اور بیگ اٹھایا جس میں میری سب سے قیمتی چیز تھی، کتابیں۔ گھر آ کر کپڑے بدلے، ماں سے لے کر کھانا کھایا اور سیدھا چارپائی پر کتابیں کھول کر بیٹھ گیا۔ بیچ بیچ میں آنکھ لگ جاتی تھی، مگر جیسے ہی سر جھکتا اندر سے آواز آتی کہ یہ وقت سونے کا نہیں ہے، جیتنے کا ہے، اور میں آنکھیں ملتا ہوا دوبارہ پڑھائی میں جھک جاتا تھا۔ میری زندگی ایک لمبے تھکا دینے والے دن اور ایک بے رحم رات کے بیچ میں پھنس چکی تھی۔ دن میں مزدوری اور رات میں پڑھائی، کہیں جانے کا وقت ہی نہیں ملتا تھا، دوستوں سے ملنا تو بند ہی کر دیا تھا، ٹی وی، موبائل، سب کچھ ختم ہو گیا تھا۔ میرے لیے صرف دو چیزیں رہ گئی تھیں، سمٹ اور پڑھائی۔ لوگ ہنستے تھے جب انہیں پتہ چلتا تھا کہ میں CSS کی تیاری کر رہا ہوں تو وہ میرا مذاق بناتے تھے، کہتے تھے کہ بھائی مزدور افسر بنے گا، یہ تو ہمیں مذاق لگنے لگا ہے، بھاگ جا، تیرے ہاتھوں میں صرف تیرا کام ہی اچھا لگے گا، قلم نہیں۔ میں صرف مسکرا دیتا تھا۔ ایک دن میں کام کے بعد اپنی پرانی کتابوں کی دکان پر گیا، وہاں بیٹھے ایک بابا جی مجھے پہچانتے تھے، کہنے لگے تم روز یہاں آتے ہو، کچھ خاص چاہیے کیا؟ میں نے کہا انکل CSS کے پرانے پیپر چاہیے، تو وہ کچھ دیر خاموش رہے، پھر ایک ڈھیر کتابیں نکال کر میرے سامنے رکھ دی، کہنے لگے کہ لے جاؤ اور پڑھ لو، ہار مت ماننا۔ وہ لفظ میرے لیے ہمت بن گئے تھے۔ میں ہر دن ایک نیا ٹاپک شروع کرتا تھا، خود سے سوال بناتا تھا، ان کے جواب لکھتا رہتا تھا، بار بار دہراتا تھا۔ جب لکھتے لکھتے ہاتھ کانپنے لگتے تھے تو آنکھیں بند کر کے خود افسر کی کرسی پر بیٹھا ہوا محسوس کرتا تھا۔ ایک کمرے میں ٹیبل کے پیچھے بیٹھے سامنے لوگ ہیں، فائل رکھی ہوئی ہے اور میں ان پر سگنیچر کر رہا ہوں، اور وہ خواب
مجھے نیند سب سے زیادہ طاقتور بنا دیتا تھا۔ میری ماں اکثر آدھی رات کو اٹھ کر دیکھتی تھی کہ میں چارپائی پر بیٹھا کتاب سے سر ٹکائے آنکھیں بند کر کے بیٹھا ہوا ہوں۔ وہ میرے لیے دودھ رکھ کر چلی جاتی تھی، کبھی کچھ نہیں کہتی تھی، بس سر پر ہاتھ پھیر دیتی تھی۔ وہ کچھ بولتی نہیں تھی مگر دعا دیتی تھی۔ کئی بار تو ایسا ہوتا تھا کہ کتاب کی زبان مجھے سمجھ میں نہیں آتی تھی تو میں گھنٹوں بیٹھ کر ایک ایک لفظ کا مطلب ڈھونڈتا رہتا تھا، کیونکہ میرا کوئی ٹیچر نہیں تھا، بس میں اور میری طاقت اور اوپر والے کی مدد تھی۔ میں یوٹیوب پر پرانے لیکچر سنتا رہتا تھا، نوٹس بناتا تھا، دیوار پر چارٹ چپکاتا تھا۔ وہ کمرہ میری پڑھائی کا میدان بن چکا تھا۔ کبھی پیسے ختم ہو جاتے تو کھانے کا ایک وقت چھوڑ دیتا تھا۔ فیس جمع کرنے کے لیے ایک پرانی سائیکل بیچ دی تھی۔ دوستوں سے قرض لے لیا تھا کیونکہ مجھے کسی پر بوجھ نہیں بننا تھا۔ یہ جنگ میری اپنی تھی اور میں اس میں اکیلا جیتنا چاہتا تھا۔ ایک دن میں بازار میں کتابیں دیکھ رہا تھا کہ ایک پرانے جاننے والے نے مجھے دیکھا۔ وہ ہنسنے لگا، ارے کتابیں تو تم اب افسر بنو گے، تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے نا؟ میں نے نظر اٹھا کر کہا کہ دماغ ہی تو سب کچھ ہے۔ وہ ہنسنے لگا اور پھر چلا گیا، مگر میرے دل میں آگ لگا گیا تھا۔ میں نے اسی رات فیصلہ کر لیا تھا کہ اگلی بار اگر وہ ملا تو میں اسے اپنی کامیابی دکھاؤں گا، اپنے خواب کی حقیقت بھی، اور وہ دن بھی ضرور آئے گا۔ سردیوں کی راتیں لمبی ہو جاتی ہیں، ہاتھ جم جاتے ہیں، بدن کانپتا ہے، مگر میں رضائی میں گھس کر بھی پڑھائی کیا کرتا تھا۔ گرمیوں میں مچھر کاٹتے تھے، پنکھا نہیں ہوتا تھا، پسینے میں بھیگ کر پڑھائی کرتا تھا۔ مجھے حالات سے نہیں، ہار سے ڈر لگتا تھا۔ کئی بار ایسے لمحے آئے تھے جب لگا کہ بس اب ہو پائے گا، لیکن پھر دل کہتا تھا تو اتنے تانے سہ کر سب کچھ برداشت کر کے اب کیسے رک سکتے ہو، اور میں پھر پڑھنا شروع کر دیتا تھا۔ وقت گزرتا جا رہا تھا، دن ہفتے بنے، ہفتے مہینے میں بدلے، مگر میری سوچ، میری برداشت، میری محنت بدلنے لگی تھی، اور سب سے بڑھ کر میرا یقین مضبوط ہونے لگا تھا۔ اب مجھے لوگوں کی مذاق سے فرق نہیں پڑتا تھا، کیونکہ مجھے ان کا نہیں، اپنا یقین چاہیے تھا، اور وہ یقین، وہ خواب جو میرے اندر پوری طرح سے تھا۔ میں جانتا تھا کہ یہ سفر لمبا ہے، مشکل ہے، لیکن ایک دن میں منزل پر پہنچ جاؤں گا، کیونکہ میں نے صرف ایک خواب نہیں دیکھا تھا، میں اسے جینے لگا تھا۔ سورج نکل آیا تھا، لیکن میرے کمرے میں ابھی بھی اندھیرا تھا۔ کھڑکی کے پردے گرے ہوئے تھے، کتابیں چارپائی پر بکھری ہوئی تھی، اور میں کونے میں خاموشی سے بیٹھا ہوا تھا۔ سامنے وہی پرانا بورڈ تھا جس پر میں نے بڑے بڑے الفاظ میں لکھا تھا کہ کامیابی صرف محنت کا دوسرا نام ہے، لیکن آج وہ لفظ تانا بن کر وار کر رہے تھے، کیونکہ میں فیل ہو چکا تھا، پہلی بار خواب ٹوٹ چکا تھا، اور دل بھی۔ جب رزلٹ آیا تو میں نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے لسٹ کھولی تھی، ایک ایک رول نمبر پڑھا تھا، آخر تک آیا، لیکن میرا نمبر کہیں بھی نہیں تھا۔ دل میں جیسے کسی نے خنجر مار دیا ہو، سانسیں پھنس گئیں، آنکھیں خشک ہو گئیں۔ ماں نے پوچھا کہ بیٹا کیا ہوا ہے؟ میں نے بس اتنا کہا کہ کچھ نہیں ماں، بس آج بھی قسمت نہیں جاگی۔ اس رات میں نہیں سویا تھا، بستر پر لیٹا رہا، چھت کو گھورتا رہا، دل میں صرف ایک سوال تھا کہ کیا سچ میں اس قابل نہیں؟ کیا سب ٹھیک تھا؟ بس میں ہی غلط تھا؟ مگر دل کے اندر سے پھر سے آواز آئی، وہی پرانی، وہی ضدی آواز کہ تم وہ آدمی نہیں جو ہار مان لے۔ یہ تو پہلا وار تھا، ابھی تو پوری جنگ باقی ہے۔ میں نے خود کو سنبھالا، رزلٹ کی لسٹ بند کی، کمرہ صاف کیا، اور ایک نئی تیاری کے لیے بورڈ دوبارہ سے ٹھیک سے لگا دیا۔ کچھ دن کی خاموشی کے بعد پھر اسی وقت پر اٹھنے لگا، کام پر جانے لگا، شام کو پڑھائی شروع کر دی۔ ہار کو میں نے سبق بنا لیا تھا۔ دوسری بار جب فارم فل ہوا تو دل میں عجیب سی طاقت تھی، جیسے اس بار میں نہ صرف کامیاب ہونا چاہتا تھا بلکہ اپنے بیتے ہوئے وقت، اپنے زخم، اپنی تکلیف، سب کو ہی مات دینا چاہتا تھا۔ یہ اب صرف ایک امتحان نہیں تھا، یہ میری جنگ تھی۔ وہ دن جب دوبارہ رزلٹ کا اعلان ہوا، میں پورا دن کام سے فری ہو کر ایک دوست کے موبائل شاپ پر گیا۔ وہاں کمپیوٹر تھا، دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، پھر جیسے خواب سے باہر آ جائے گا۔ ہاتھ پسینے سے بھیگے ہوئے تھے، انگلیاں کانپ رہی تھیں۔ میں نے ویب سائٹ کھولی، رول نمبر ڈالا، آنکھیں بند کر لی، اوپر والے سے دل سے دعا کی کہ اے اللہ، آج کے بعد اگر میں ہار گیا تو مجھ میں دوبارہ کھڑے ہونے کی ہمت نہیں بچے گی، بس آج تو جتا دے۔ آنکھیں کھولی، اسکرین پر نظر گئی، اور پھر جیسے وقت رک گیا ہو۔ میرا رول نمبر لسٹ میں تھا، میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھیں۔ میں نے دوبارہ چیک کیا، پھر تیسری بار بھی وہی تھا۔ میں پاس ہو گیا تھا، میں کامیاب ہو گیا تھا۔ پہلے تو یقین نہیں آیا، پھر دل کی دھڑکن اور تیز ہو گئی تھی، پھر زور زور سے رونے لگا، اللہ کا شکریہ ادا کرنے لگا کہ میں پاس ہو گیا ہوں۔ میرا دوست دوڑتا ہوا میرے پاس آیا اور کہنے لگا، کیا ہو گیا ہے بھائی؟ میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کہا کہ میں افسر بن گیا ہوں،
اب میں اسسٹنٹ کمشنر ہوں۔ پھر میرے آنسو بہنے لگے، ہنستے ہوئے رو رہا تھا۔ وہ خوشی کے نہیں تھے، اس میں وہ ساری راتیں تھیں جو جاگ کر گزاری تھیں، وہ سارے تانے تھے جو لوگوں کے منہ سے سنے تھے، وہ ساری بے عزتی تھی، وہ دن جب میں زمین پر گر گیا اور کسی نے ہاتھ تک نہیں پکڑا تھا، وہ سب آنسو جو آج جیت میں بہہ رہے تھے۔ میں نے دکان سے نکل کر سیدھا مسجد شکرانے کی نفل ادا کرنے کے لیے گیا تھا۔ رو رہا تھا اور شکر ادا کر رہا تھا کہ آپ نے میری دعا سن لی، مجھے وہ مقام دیا جس کا میں نے خواب بھی ڈرتے ڈرتے دیکھا تھا۔ میں اب مزدور کا بیٹا نہیں تھا، میں خود ایک مثال بن چکا تھا۔ کچھ دن کے بعد مجھے بلایا گیا ٹریننگ کے لیے۔ جب مجھے یونیفارم دی گئی، میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ وہ وردی میرے لیے صرف ایک کپڑا نہیں تھی، وہ میرے خواب کی حقیقت تھی۔ میں نے آئینے میں خود کو دیکھا اور دل ہی دل میں کہا کہ دیکھ لو، آج وہی ہاتھ جو کبھی اینٹیں اٹھاتے تھے آج فائلوں پر سگنیچر کریں گے۔ میں جب پہلی بار دفتر میں داخل ہوا، لوگوں نے مجھے سیلوٹ کیا، کرسی میرے لیے کھینچی، چائے کا پوچھا گیا اور میں نے اندر ہی اندر خود پر ہنسنا شروع کر دیا۔ وقت بدل چکا تھا اور وہ سب جنہوں نے بیکار سمجھا تھا آج میری عزت کر رہے تھے۔ میری ماں جب دفتر آئی تو میں نے انہیں وہی کرسی پر بٹھایا جو میری تھی۔ انہوں نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور آنکھوں میں فخر تھا۔ میں اب وہی آدمی تھا جس نے صرف خواب نہیں دیکھا تھا بلکہ اسے سچ کر کے دکھایا تھا۔ میں اسسٹنٹ کمشنر بن چکا تھا اور یہ سب صرف میری نہیں، ہر انسان کی جیت تھی جو دنیا کے تانے سنتا ہے مگر خواب دیکھنے سے باز نہیں آتا۔ میری گاڑی سڑک پر دھیرے دھیرے چل رہی تھی۔ ڈرائیور نے دروازہ کھولا، میں باہر نکلا۔ میں وردی پہنے ہوئے تھا، چھاتی سیدھی تھی، ماتھے پر غرور تھا۔ سورج کی روشنی گاڑی کے شیشے پر چمک رہی تھی، جیسے وقت بھی مجھے سیلوٹ کر رہا ہو۔ میرے پیچھے میری ماں کھڑی ہوئی تھی، میری آنکھوں میں نمی تھی لیکن چہرے پر وہ سکون تھا جو برسوں سے غائب تھا۔ میں نے اس کی طرف اشارہ کیا اور کہا کہ ماں، یہ وہی چوکی ہے جہاں میں مزدوری کرتا تھا۔ ماں کچھ دیر کے لیے خاموش رہی، پھر دھیرے سے کہنے لگی کہ تم نے صرف اپنا نہیں بلکہ میرا بھی سر اونچا کر دیا ہے بیٹا۔ میں نے آگے بڑھ کر چوکی کی دیوار کو ہاتھ لگایا تھا۔ ایک وہی جگہ، صرف اب میں مزدور نہیں تھا، اس شہر کا افسر بن گیا تھا۔ ایک زمانہ تھا جب میں اسی دیوار پر بیٹھ کر پانی پیتا تھا، پسینے میں بھیگا ہوا جسم، دل میں درد لیے۔ میں آج اس پر وردی میں کھڑا ہوا تھا، سر اٹھا کر، سینہ چوڑا کر کے۔ لوگ آتے تھے، سیلوٹ کرتے تھے، وہی لوگ جس جگہ وہ مجھے مزدور کہہ کر نظر انداز کیا کرتے تھے اب میری عزت کر رہے تھے، کہہ رہے تھے کہ سر، کسی چیز کی ضرورت ہو تو بتا دینا، مگر میں صرف مسکرا دیتا تھا۔ مجھے کسی کی خدمت کی ضرورت نہیں تھی، مجھے اب ان کا بھرم سنبھالنا تھا۔ میڈیا کے لوگ آئے، کیمرہ، مائک اور سوال۔ سر، آپ کا سفر بہت ہی متاثر کرنے والا ہے، کیا کبھی سوچا تھا مزدور سے افسر بن سکتے ہیں؟ میں نے کہا کہ خواب وہی دیکھا جو نیند اڑا دے، جو راتوں کو جگا دے، دن کی تھکان کو بھی بے چین کر دے۔ میں نے ایسا خواب دیکھا تھا اور آج آپ لوگ میری محنت کا ثبوت دیکھ رہے ہیں۔ ماں خاموشی سے سب کچھ دیکھتی رہی، ان کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے، چہرے پر خوشی تھی۔ میں نے ان کا ہاتھ تھام لیا اور کہا کہ ماں، اگر آج میں افسر بنا ہوں تو تمہاری دعاؤں کا ہی نتیجہ ہے، ورنہ تو دنیا مجھے صرف مزدور مانتی رہی۔ ہم گھر واپس آ گئے تھے۔ میرا اپنا بنگلہ گاڑی تھا، روشن صحن، کمرے میں اے سی، کچن، سب کچھ ماں کے لیے خاص تھا۔ میں رات کو کھڑکی کے پاس بیٹھا تھا، باہر خاموشی تھی، زندگی بدل چکی تھی۔ اب میں وہ نہیں رہا تھا جو لوگوں کی باتیں سن کر جیتا تھا، اب میں اپنی کامیابی کا جواب اپنی ڈیوٹی سے دے رہا تھا۔ یہ کامیابی نہیں، یہ میرا بدلہ تھا۔ پہلے میرے ہاتھوں میں اینٹیں تھیں، آج فائلیں تھیں۔ پہلے خواب کی بدبو خوشبو تھی، پہلے لوگ راستہ بدل لیتے تھے، آج وہ میرے آگے پیچھے گھوم رہے تھے۔ یہ سب اوپر والے کی دین تھی اور میری ماں کی دعاؤں کا نتیجہ۔ اب میں وہ نہیں تھا جو اکثر خاموش رہتا تھا، جو چیختا تھا، جو سسک سسک کر روتا تھا۔ آج وہ خاموشی سے یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا اور شاید خود سے کہہ رہا تھا کہ دیکھو، آج سب کچھ بدل گیا۔ میں جب دفتر جاتا ہوں تو سب مجھے عزت سے دیکھتے ہیں۔ اسٹاف میں کچھ وہ لوگ بھی تھے جو مزدوری کے دنوں میں مجھے دیکھ کر ہنستے تھے۔ وہ میری میٹنگز میں میری اجازت کے بنا اب بولتے نہیں تھے اور میں ان سب پر رحم کھاتا تھا کیونکہ مجھے بدلے سے زیادہ سکون مل چکا تھا۔ ایک دن میں نے اپنی وردی الماری میں رکھ دی تھی اور میں اکیلا اسی بازار میں گیا جہاں میں نے پہلی بار مہرین کو بوائے فرینڈ کے ساتھ دیکھا تھا۔ اب وہ وہاں ایک نئی دکان کھولی تھی۔ وہ نظارہ بیت چکا تھا
لیکن میرے دل میں وہی سب کچھ گونج رہا تھا۔ میں نے خود سے کہا کہ اگر آج وہ دیکھے گی تو کیا مجھے پہچان پائے گی؟ شاید نہیں، کیونکہ اب میرے چہرے پر زخم نہیں، سکون ہے۔ یہ سفر آسان نہیں تھا، مگر میں نے ایک بات سیکھی تھی، دنیا تمہیں تمہاری حالت سے پہچانتی ہے، اوپر والا تمہیں تمہاری نیت سے پہچانتا ہے، اور جب اوپر والا تمہیں اٹھاتا ہے تو دنیا خود بخود جھک جاتی ہے۔ میں نے خود کو بدلا تھا، صرف اس لیے کہ مجھے عزت چاہیے تھی، بلکہ اسی لیے کہ مجھے خود پر فخر چاہیے تھا۔ اور آج میں اب اپنی وردی پہنتا ہوں، کرسی پر بیٹھتا ہوں، فائلز دیکھتا ہوں تو اندر ایک سکون پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ سکون صرف مقام کا نہیں ہے، یہ انصاف کا ہے۔ میں مزدور تھا اور آج ایک افسر ہوں۔ یہ صرف کہانی نہیں، حقیقت ہے، اور حقیقت یہی ہے کہ اگر تمہارا یقین زندہ ہو تو دنیا کی کوئی طاقت تمہیں روک نہیں سکتی۔ بیتے ہوئے وقت کو پیچھے چھوڑ کر میں نئی زندگی کے دروازے پر کھڑا ہوا تھا۔ میری دوسری شادی کروائی جا رہی تھی، بہت ہی سادہ طریقے سے۔ کچھ رشتہ دار، کچھ مہمان تھے، سب نے مجھے اور میری بیوی کو دعا دی تھی۔ میری نظر جھکی ہوئی تھی مگر دل بے فکر تھا۔ دوسری بیوی کا نام مہجبین تھا، وہ میرے سامنے بیٹھی ہوئی تھی، بے حد پیاری۔ میں نے دل ہی دل میں کہا کہ یہ عورت ہے جسے میں عزت دوں گا، کیونکہ اس نے مجھے عزت دی۔ شادی کے بعد جب پہلی بار ہم ایک ساتھ بیٹھے تھے، اس کی آواز میں وہ معصومیت اور محبت تھی جو مجھے پہلی زندگی میں کبھی نہیں ملی تھی۔ وہ کہنے لگی کہ میں جانتی ہوں آپ نے بہت کچھ جھیلا ہے، لیکن اب بس ہم دونوں نے ایک دوسرے کا سہارا بننا ہے۔ میں نے نظر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا، اس کے لفظ سچے تھے، اور سچ میں طاقت ہوتی ہے۔ وہ مجھ سے کوئی سوال نہیں کرتی تھی، صرف میرا ساتھ دیتی تھی۔ میرے دن کی شروعات دعا سے ہوتی تھی اور رات اس کے میٹھے لفظوں سے۔ اس کی باتیں ختم ہوتی تو میں بہت خوش ہوا کرتا تھا۔ جو کبھی تانوں میں جیتا تھا، اب محبت کی چھاؤں میں سانس لیتا تھا۔ میری زندگی میں پہلی بار ایک عورت میرے کام پر فخر محسوس کرتی تھی۔ جب میں دفتر سے آتا تو وہ دروازے پر میرا انتظار کرتی تھی، پانی کا گلاس تھما کر مسکرایا کرتی تھی۔ اس کی مسکراہٹ میرے سارے دن کی تھکان اتار دیتی تھی، اور مجھے یاد آتا تھا کہ محبت ایسی ہی ہوتی ہے، خاموش اور سچی۔ ایک دن میں نے اسے کہا کہ تم میری زندگی کا وہ حصہ ہو جو میرے بیتے ہوئے وقت کی پریشانیوں کو دھو رہی ہے۔ وہ کہنے لگی کہ بیتے ہوئے وقت کو یاد مت کیا کرو، اگر وہ سب نہ ہوتا تو شاید ہم نہ ہوتے۔ میں خاموش ہو گیا تھا، کیونکہ اس کے لفظوں میں اتنی گہرائی تھی کہ میں سارا درد بھول گیا تھا۔ وہ پڑھی لکھی تھی اور بہت ہی سمجھدار بھی تھی، لیکن اب وہ میری ہمسفر بن چکی تھی۔ ہم اکثر راتوں کو ساتھ بیٹھ کر کافی پیتے، باتیں کرتے تھے۔ دل ہی دل میں اس کا شکریہ ادا کرتا تھا۔ میرے گھر کا ماحول کافی حد تک بدل چکا تھا، بلکہ خوشیوں بھرا ہو گیا تھا۔ ایک دن ماں نے میرے کان میں کہا کہ بیٹا، تمہیں یاد ہے، جو نصیب والوں کو ملتا ہے وہ تمہاری اس بیوی کے جیسا ہوتا ہے۔ جو عورت گئی تھی وہ تمہاری آزمائش تھی، اور جو آئی ہے وہ تمہارے صبر کا انعام ہے۔ میں اکثر سوچتا تھا کہ وہ پہلی عورت اگر میری زندگی سے نہ گئی ہوتی تو کیا مجھے سکون ملتا، اور جواب ہمیشہ یہی آتا تھا کہ نہیں، کیونکہ کچھ لوگ ہماری زندگی میں صرف صبر بن کر آتے ہیں اور کچھ نصیب بن کر۔ اب جب بھی میں کام سے لوٹتا ہوں اور وہ میرے کپڑوں پر دھیان دیتی ہے تو کہتی ہے کہ آج کا دن کیسا رہا، دل میں سکون کی ایک ٹھنڈی لہر دوڑ جاتی ہے۔ اس کی آنکھوں میں ہمیشہ محبت ہوتی تھی۔ میرے ہاتھوں میں چھالے دیکھ کر اس نے کبھی نفرت نہیں کی، بلکہ ہمیشہ محبت کی ہے۔ وہ جانتی تھی کہ میں کہاں سے آیا ہوں اور کہاں پہنچ گیا ہوں، اور یہی جاننا کافی تھا۔ ہم دونوں نے زندگی کو نیا رنگ دے دیا تھا۔ ہمارے بیچ میں کبھی کوئی لڑائی نہیں ہوئی تھی۔ شکر تھا ہم گزری ہوئی باتوں کو بھول چکے تھے۔ لوگ ہمیشہ میری بیوی کی تعریف کیا کرتے تھے اور میں اس کی تعریف پر فخر سے مسکرایا کرتا تھا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ وہ میری زندگی کی وہ روشنی ہے جس نے میری زندگی میں چمک بھر دی ہے۔ ایک دن میں نے اپنی بیوی سے کہا، اگر میں کمزور ہو جاؤں تو تم کیا مجھے سہارا دو گی؟ وہ کہنے لگی کہ میں ہمیشہ تمہارے ساتھ چلنے کے لیے آئی ہوں، تمہارے آگے یا پیچھے نہیں۔ ایسے لفظ کتابوں میں پڑھنے کو ملتے تھے، مگر میری زندگی بہت حقیقت بن چکے تھے۔ جو عورت میری زندگی سے گئی تھی وہ مجھے توڑ کر چلی گئی تھی، مگر جو آئی تھی اس نے مجھے جوڑ کر رکھ دیا تھا، نرمی سے اور محبت سے۔ اور میں جو کبھی ٹوٹ چکا تھا اب پورا ہو چکا تھا، صرف اسی لیے کہ میرے ساتھ ہی ایک ایسی عورت ہے جو میری کامیابی پر فخر محسوس کرتی ہے، میرے گزرے ہوئے وقت کو گلے لگاتی ہے
اور میرے آج کے ساتھ خوش رہتی ہے۔ دوپہر کی تیز دھوپ تھی، میں کرسی پر بیٹھا ہوا تھا، فائلوں پر سائن کر رہا تھا، سرکاری فائلیں دیکھ رہا تھا۔ چوکیدار نے آ کر بتایا کہ سر ایک عورت آئی ہے، کہتی ہے کوئی کام چاہیے، بہت ہی مجبور لگتی ہے، بھوکی بھی ہے۔ میں نے سر ہلایا، میں نے کہا کہ اسے اندر آنے دو۔ کچھ لمحوں کے بعد وہ دھیرے دھیرے چلتی ہوئی اندر آئی۔ اس کی چال میں تھکن تھی، کپڑے بہت گندی حالت میں تھے، ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی بھیک مانگنے والی عورت ہے۔ وہ میرے سامنے آ کر رکی اور ہاتھ جوڑنے لگی۔ میں نے صرف نظر اس کے چہرے پر ڈالی تھی۔ میرے لیے تو وہ ایک مجبور اور لاچار عورت تھی جو نوکری کی تلاش میں آئی تھی۔ میں نے نوٹس پر لکھنا شروع ہی کیا تھا، پھر اچانک وہ بولی۔ اس کی آواز دھیمی تھی مگر اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ کہنے لگی کہ تم مجھے پہچانے نہیں۔ تبھی میرا ہاتھ رک گیا، اس کی آنکھیں میری آنکھوں سے جڑ گئی تھیں۔ میں نے اسے دھیان سے دیکھا، ایک بھاری خاموشی چھا گئی تھی۔ پھر وہ کہنے لگی کہ میں تمہاری بیوی ہوں، تمہاری پہلی بیوی۔ ہاتھ سے پین گر گیا تھا، دل جیسے کسی نے مٹھی میں دبا لیا ہو۔ میں نے دوبارہ اس کی طرف دیکھا، چہرہ وہی تھا مگر وقت نے اس پر وحشت لکھ دی تھی۔ گال چپکے ہوئے تھے، ہونٹ سوکھ چکے تھے، اس کا رنگ بجھا ہوا تھا۔ وہ عورت جو کبھی مجھے بیکار سمجھتی تھی، آج وہ میرے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑی ہوئی تھی۔ میں کچھ بول نہیں پا رہا تھا۔ ایک لمحے کے لیے جیسے مجھے سب کچھ یاد آنے لگا۔ میں کھڑا ہو گیا۔ وہ لمحہ اس نے مجھ سے کہا تھا کہ مجھے طلاق دے دو، تم جیسے مزدور کے ساتھ مجھے گھن آتی ہے۔ آج وہی عورت میرے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑی ہوئی تھی اور مجھ سے نوکری مانگ رہی تھی۔ اس نے سر جھکا لیا، آواز اور بھی کمزور ہو گئی تھی۔ کہنے لگی کہ مجھے معاف کر دو، وقت نے مجھے بہت مارا ہے، اب کچھ بھی نہیں بچا، 2 دن سے کچھ بھی کھایا نہیں، مجھے یہاں نوکری دے دو، میں کوئی بھی کام کر لوں گی، جھاڑو برتن کوئی بھی کام۔ میں جیسے اس کی بات سن کر پتھر کا بن گیا۔ میری کرسی، میری وردی، میرا وجود سب ایک لمحے کو بے مطلب ہو گیا تھا۔ میں صرف ایک ٹوٹا ہوا انسان بن گیا تھا جسے ایک اور ٹوٹے ہوئے انسان سے واسطہ پڑا تھا۔ میں نے خاموشی سے ٹیبل کی دراز کھولی، ایک نوٹوں کا لفافہ نکالا اور ٹیبل پر رکھا اور کہا کہ یہ رکھ لو، کچھ دن کے لیے کافی ہوگا۔ اس نے کہا کہ نہیں، میں یہاں بھیک نہیں مانگنے آئی ہوں، صرف عزت کے ساتھ جینے کے لیے ایک کام چاہیے۔ میں نے اپنے پاس کھڑے چپڑاسی سے کہا کہ اس عورت کو نوکری دے دو، کچن کی صفائی، جیسا بھی کام ٹھیک لگے دے دو، لیکن اس کے ساتھ عزت سے پیش آنا۔ وہ وہاں سے جانے لگی تھی، پھر پلٹ کر ایک نظر مجھ پر ڈالی اور دھیرے سے کہنے لگی کہ میں نے تمہیں بہت تکلیف دی ہے، تمہارے حق میں بد دعا کی تھی، تمہیں برا سمجھا تھا۔ وقت نے مجھے سکھا دیا کہ غرور انسان کو نہیں چھوڑتا۔ میں معافی چاہتی ہوں، اگر ممکن ہو تو معاف کر دینا۔ میں نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا تھا، بس کرسی سے پیچھے ہو کر کھڑا ہو گیا تھا، کھڑکی سے باہر دیکھنے لگا۔ وہی نظارہ میری آنکھوں کے سامنے گھومنے لگا تھا، وہ لمحہ جب میں نے طلاق دی تھی۔ میں ٹوٹا تھا، بکھرا تھا، اور آج سب کچھ بدل گیا تھا۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی تھی، صرف دل کی دھڑکن ہی سنائی دے رہی تھی اور کچھ پرانی پرچھائیاں جو میرے اندر پھر سے جاگ رہی تھیں۔ میری نئی زندگی روشن ہو چکی تھی، پرانی یادیں دھندلی ہو چکی تھیں۔ میں نے آنکھیں بند کر لی تھی اور خود سے کہا کہ جو عورت چلی گئی تھی وہ مجھے آزمائش دے گئی ہے، اور جو عورت میری قسمت میں ہے اور جو آج میری زندگی میں شامل ہے وہی میرا سب کچھ ہے۔ ایک دل توڑنے والے فیصلے کا یہی انجام ہوتا ہے۔ ابھی میں وہی آدمی تھا جس نے سب کچھ برداشت کیا تھا، مگر آج میرے پاس طاقت تھی، بدلہ لینے کی بھی اور معاف کرنے کی بھی۔ میں نے معافی کو چن لیا، کیونکہ کچھ زخموں کا جواب خاموشی ہوتا ہے اور کچھ کہانیوں کا بدلہ صرف سکون میں ہوتا ہے، جیت میں نہیں۔ میں کھڑکی کے قریب کھڑا تھا۔ دفتر کے باہر دھوپ تیز ہو چکی تھی، اندر کوئی ٹھنڈک تھی، میرے وجود میں خاموش آنکھ بھڑکی ہوئی تھی۔ پھر کمرے کا دروازہ دھیرے سے کھلا۔ وہی عورت جو کبھی میری زندگی ہوا کرتی تھی اب ایک سائے کی طرح جھکی ہوئی تھی۔ میرا جسم جیسے دنگ رہ گیا تھا، میری آنکھیں اس پر جم گئیں۔ وہ چہرہ جس پر کبھی غرور لکھا رہتا تھا آج معافی طلب کر رہا تھا۔ وہ آنکھیں جو مجھے دیکھنا بھی پسند نہیں کرتی تھیں آج پوچھ رہی تھیں، آنکھوں میں آنسو بھرے ہوئے تھے۔ ہم دونوں کچھ دیر خاموش رہے، وقت جیسے تھم گیا تھا، کوئی ہلچل نہیں، کوئی آواز نہیں، صرف دل کی دھڑکن تھی جو میرے کانوں میں گونج رہی تھی۔ اس نے نظر اٹھا لی، کچھ کہنے لگی مگر آواز نہیں نکلی تھی۔ میں نے فوراً ٹیبل کے کنارے رکھے پانی کا گلاس اٹھایا اور اس کی طرف بڑھایا۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے، گلاس تک پہنچے۔ اس نے دھیرے سے گلاس پکڑ لیا تھا اور ایک ہی گھونٹ پانی پیا تھا۔ اس کی آنکھوں سے خاموشی کے آنسو بہہ رہے تھے، زبان سے صرف معافی ہی نکلنے والی تھی۔ وہ معافی سے زیادہ خاموش رہی۔
آج کوئی شکایت نہیں، کوئی طعنہ نہیں، کوئی غلط بات زبان پر نہیں لائی۔ اس لیے نہیں کہ میں بھول چکا تھا، بلکہ اس لیے کہ میں اب اس مقام پر تھا جہاں بدلہ لینا ضرورت نہیں رہتا، خاموشی خود وار کرتی ہے۔ میں نے ٹیبل پر رکھی جاب کی فائل نکالی اور چپڑاسی کو بلایا اور کہا کہ اس عورت کو اندر کے اسٹاف میں رکھ لو، کام زیادہ مت دینا، بس گزارے لائق دے دینا، عزت سے رکھنا، کوئی زبان نہ اس کے ساتھ چلائے۔ چپڑاسی نے کہا کہ جی سر، اور پھر وہ باہر چلا گیا۔ وہ وہاں خاموش کھڑی رہی تھی اور جیسے وہ جانتی تھی کہ اس کی یہی سزا ہے، یہی معافی ہے۔ اب کوئی محبت نہیں رہی تھی، صرف خاموشی تھی۔ پھر وہ دھیرے سے کہنے لگی کہ میں کچھ مانگنے نہیں آئی ہوں، صرف زندہ رہنے کا ایک موقع چاہیے تھا، تم نے دے دیا ہے۔ میرے دل میں ہلچل مچ گئی تھی۔ میں نے چہرے پر سکون رکھا۔ اب میں کمزور نہیں تھا، ٹوٹا ہوا انسان نہیں تھا۔ اب میں پوری طرح سے جیتا، اور جیتنے والا انسان کم بولتا ہے، سوچتا زیادہ ہے۔ اس نے پلٹنے سے پہلے ایک بار پھر سے مجھے دیکھا تھا۔ شاید دل میں کوئی امید باقی تھی کہ میں کچھ کہوں گا، شاید رشتے کا دروازہ پھر سے کھلے گا، مگر میں خاموش رہا تھا۔ یہ وہی عورت تھی جس کے ایک لفظ سے میں پوری طرح سے بکھر جایا کرتا تھا، اور آج میں اتنا مضبوط تھا کہ اس کے آنسو بھی میرے فیصلے کو نہیں بدل سکے۔ اس کے قدم باہر کی طرف بڑھے تھے، لیکن پیچھے ایک کہانی چھوڑ گئی تھی۔ ایک ایسی کہانی کبھی شروع ہوئی تھی محبت پر، اور آج ختم ہو رہی تھی خاموشی پر۔ میں نے کرسی پر بیٹھے ہوئے کھڑکی کے باہر جھانکا تھا۔ سورج ڈھلنے لگا تھا، وہ جا چکی تھی، مگر کمرے میں اس کی موجودگی ابھی بھی باقی تھی۔ وہ ہر سانس میں جیسے گھل چکی تھی، مگر اب بوجھ نہیں تھی، بس ایک یاد تھی۔ میز پر رکھی فائلوں کو دوبارہ کھولا۔ میں خود کو مصروف رکھنے کی کوشش کرتا تھا۔ زندگی رکتی نہیں تھی، اور میں نے خود کو کبھی پیچھے پلٹ کر دیکھنے نہیں دیا۔ وہ عورت اب میرے در پر کھڑی نہیں تھی، پیچھے کہیں دفن ہو چکی تھی، اور اب میں اس حال میں جی رہا تھا، ایک ایسا حال جس میں میرے پاس سب کچھ تھا، عزت، سکون، پیار، اور سب سے بڑھ کر ایک کامیابی جو کبھی مجھے اس کی نظر سے نہیں ملی تھی۔ اب کہانی کا رخ پوری طرح سے بدل گیا تھا۔ کھانا کھانے کے بعد میں آنگن میں بیٹھا تھا۔ آسمان پر ہلکے ہلکے بادل چھائے ہوئے تھے، اور ہوا میں کچھ جوش سا سکون تھا۔ میری بیوی میرے پاس چائے کا کپ رکھ کر بیٹھ گئی تھی۔ کچھ لمحے وہ خاموش رہی، پھر دھیرے سے کہنے لگی، میں جانتی ہوں کہ آج آپ کے دفتر میں کیا ہوا۔ میں نے نظریں نیچی رکھ لی تھیں، کوئی صفائی نہیں دی۔ اس نے پھر سے کہا کہ آپ نے جو کیا وہ انسانیت تھی۔ شاید کوئی اور ہوتا تو اسے دھتکار دیتا، بیتے ہوئے وقت کی یاد لے کر اسے بے عزت کر دیتا، مگر آپ نے خاموشی سے ہاتھ آگے بڑھایا، وہی ہاتھ جس نے اسے کبھی بیکار سمجھا تھا۔ میرے اندر ایک لمحے کو سب کچھ جیسے ختم ہو گیا تھا۔ میں نے اپنی بیوی کے چہرے کی طرف دیکھا، وہ میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بیٹھی ہوئی تھی۔ میں نے دھیرے سے سر جھکا لیا۔ مجھے بدلہ نہیں لینا تھا، بس خود کو پروف کرنا چاہتا تھا۔ ہم دونوں کے بیچ خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ میں نے چائے کا گھونٹ لیا اور کافی دیر تک باہر کی طرف دیکھتا رہا، جہاں صرف اندھیرا تھا۔ زندگی نے مجھے کئی زخم دیے تھے، مگر آج ان سب کا مرہم میرے سامنے بیٹھی ہوئی تھی، میری بیوی، میرے صبر کا تحفہ، میرے سکون کی وجہ۔ میں نے اسے وہ سب کچھ نہیں سنایا تھا جو میرے دل سے گزرا ہوا تھا، مگر وہ سب کچھ سمجھ گئی تھی، اور یہی کافی تھا۔ دفتر میں جب وہ آئی، مطلب کہ میری پہلی بیوی، تو میری دوسری بیوی باہر کے دروازے سے سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ اس نے اس عورت کی آنکھوں میں وہ ڈر دیکھا تھا جو وقت لکھ کر لاتا ہے، اور جو پیار تھا وہ کسی بھی لفظ سے زیادہ بے مطلب تھا۔ اس رات کھانا کھانے کے بعد جب ہم سب ایک ساتھ بیٹھے تو میری بیوی نے کہا کہ کچھ لوگ ہمارے ساتھ اسی لیے نہیں ہوتے کہ وہ مطلبی ہوتے ہیں، ہمیں آزماتے ہیں، کچھ سکھا کر جاتے ہیں۔ میں نے دھیرے سے کہا کہ کبھی کبھی لوگ ہماری زندگی میں دیر سے آتے ہیں، لیکن ہمیشہ کے لیے رہ جاتے ہیں۔ وہ مسکرا دی تھی۔ کمرے میں اندھیرا تھا، صرف ایک چھوٹا سا بلب جل رہا تھا۔ اس رات میں نے اپنی زندگی کے دونوں چہرے دیکھے تھے۔ ایک وہ تھا جو مجھے غرور میں چھوڑ کر چلی گئی تھی، جو میری بے عزتی کو اپنا حق سمجھتی تھی، جو مجھے بیکار سمجھتی تھی، اور دوسری وہ تھی جو خاموشی سے میرے زخموں پر مرہم رکھ دیا کرتی تھی، بنا کوئی شکایت کیے، میرا ہاتھ پکڑ کر میرے ساتھ چلتی رہی۔ مجھے بدلہ نہیں لینا تھا، کیونکہ میں جان چکا تھا زندگی حساب خود لے لیتی ہے۔ جو عورت مجھ سے طلاق لے کر گئی تھی، وہ آج قسمت کے تھپڑوں سے ٹوٹ کر میرے دروازے پر دوبارہ آئی تھی۔ جو میرے ساتھ وفا کر رہی تھی، وہ آج میرے گھر کی مالکن تھی، میرے دل کی ساتھی تھی۔ ایک حقیقت ہے، ایک زندگی کا سبق ہے جو مجھے وقت نے پڑھایا تھا۔ میں نے دل میں کہا تھا کہ بدلہ وہ نہیں جو تم کسی پر نکالو، بدلہ وہ ہے جب تم اس مقام پر پہنچو جہاں تمہیں کسی کے لیے ضرورت نہ ہو۔ میرے لیے اب سب کچھ بدل چکا ہے، میرا فیصلہ، میری عزت اور سکون،
اور مجھے وہ مل چکا تھا۔ کبھی کبھی سب سو جاتے ہیں تو میں اکیلا چھت پر بیٹھ جاتا ہوں، آسمان کو دیکھتا ہوں اور ان لمحوں کو یاد کرتا ہوں جب میں نے خود کو شرمندہ محسوس کیا تھا، جب زندگی میں صرف اندھیرا تھا اور صرف ایک روشنی باقی تھی۔ میں نے یقین کو اپنے خواب سے لگا رکھا تھا اور آج وہی یقین میری کامیابی بن گیا تھا۔ سب کچھ سیکھنے کے بعد میں بس ایک بات کہتا ہوں، جو وقت تمہیں توڑنے آتا ہے وہی وقت تمہیں جوڑ بھی دیتا ہے۔ بس برداشت کرنے کا ہنر آنا چاہیے۔ جو سکون عزت میں ہے وہ کسی بدلے، کسی جیت، کسی غرور میں نہیں ہے۔ میں آج بھی خاموش ہوں مگر میری خاموشی گواہی ہے کہ میں جیت گیا ہوں، اور یہ جیت میرے اندر وہ سکون لے کر آئی ہے جس کا خواب میں نے دن رات دیکھا تھا۔ جس دن ایک عورت نے کہا تھا کہ مجھے تم جیسے مزدور سے گھن آتی ہے، دفتر کی شام ڈھل رہی تھی، کھڑکی کی روشنی اندر آ رہی تھی اور میں ٹیبل پر پڑی ہوئی آخری فائل بند کر رہا تھا۔ کمرے میں خاموشی تھی، باہر سے آنے والی آوازیں دھیمی ہو چکی تھیں۔ مہرین دروازے پر کھڑی تھی، خاموشی سے اس کی نظریں جھکی ہوئی تھیں، آنکھوں میں کوئی درخواست نہیں تھی۔ میری نظر اس سے ملی اور میں نے اپنی نظر کو نیچے کر لیا، کیونکہ میں اس سے اپنی نظروں کو اور ملانا چاہتا تھا۔ اس کا اور میرا کوئی رشتہ نہیں تھا، میرا رشتہ تو اب میری بیوی کے ساتھ جڑ چکا تھا، اس لیے اب مجھے اس کی طرف دیکھنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ جتنی ہمدردی مجھے کرنی تھی میں کر چکا تھا۔ میں اپنے دفتر سے باہر نکل کر چلا گیا تھا اور وہ مجھے نم آنکھوں سے دیکھتی رہ گئی تھی۔ وہ آج بھی میرے دفتر میں کام کرتی ہے، لیکن صرف ایک کام والی کی حیثیت سے۔ میں نے بیوی ہونے کا حق صرف اپنی بیوی کو ہی دیا ہوا ہے اور میں اس کے ساتھ بہت خوش ہوں۔